أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم متاع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال و بنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. یہ سورۃ القلم ہے، مکی صورتوں میں سے، اور جیسا کہ پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا نام معروف نام تو سورۃ قلم ہی ہے، لیکن اس کا ایک نام سورۃ نون بھی ہے. اور قلم اور نون یہ دونوں لفظ یا حرف اور لفظ پہلی ہی آیت کے شروع میں ہی آگے ہیں. نون والقلم وما یسطرون. نون بھی نام ہے لیکن ہمارے پاک و ہند میں یہ نام معروف نہیں ہے. زیادہ تر وہاں صرف سورۃ القلم ہی لکھا جاتا ہے، اگرچہ عربوں میں جو مصاحف یا قرآن کریم ہیں ان میں یہ نام بھی پایا جاتا ہے، یا کم از کم اس کا ذکر ضرور ملتا ہے. اس سورۃ القلم کا تعارف جو ہے وہ مختصر پہلے بھی کروایا جا چکا ہے کہ یہ مکی صورتوں میں سے ہے، چھوٹی چھوٹی آیات اس کی نشانی ہے، اور اس کے جو عام معروف مضامین ہیں وہ مضامین بھی پچھلے درس میں نے ذکر کیے تھے. جبکہ اس وقت جو میں نے آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 7، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. اے میرے نبی، تیرا رب جانتا ہے کہ گمراہ کون ہے، راہ راست سے بھٹکا ہوا کون ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی جانتا ہے. تیرے رب کو یہ علم ہے کہ ہدایت پر کون ہے، تیرے رب کو علم ہے کہ گمراہ کون ہے. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اے میرے نبی جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کرنا. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی مداحنت آپ کریں اور کچھ مداحنت وہ کریں گے. اور اس کے بارے میں بھی مختصر سا پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے ورغلانے، پھسلانے اور ہر اعتبار سے اپنے ساتھ یا اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کی گئی، اور کہا گیا کہ آپ ایک دن ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کریں، ایک دن ہم تمہارے خدا کی پوجا کر لیا کریں گے. اور دیگر کئی جھانسے دیے گئے، کمپرومائز کی کوششیں کی گئیں، دولت، عورت، حسن، جمال، مال، ہر چیز پیش کی گئی. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں، ودو، یہ اس بات کو پسند کرتے ہیں، لو تدہن، کہ اگر آپ مداحنت کریں، آپ ذرا ڈھیلے ہو جائیں، فیدہنون، تو یہ بھی ڈھیلے ہو جائیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان باتوں کا کیا جواب دیا؟ اور اللہ رب العزت نے چونکہ یہاں فرما دیا ہے فلا تطع المکذبین، اے میرے نبی ان جھٹلانے والوں کا چاہے یہ کتنے بھی آپ کو سبز باغ دکھائیں، کتنے بھی آپ کے سامنے یہ نئے سے نئے طریقے سے جہاں سے
اپنے لائیں آپ نے فلا تطع، آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کی بات کو نہیں ماننا، المکذبین، کیونکہ یہ جھٹلانے والے ہیں، حق کے جھٹلانے والے ہیں، اللہ کے کلام کے جھٹلانے والے ہیں اور نبوت کو جھٹلانے والے ہیں، ان کی اطاعت نہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا ولا تطع کل حلاف مہین، اور اے میرے نبی بکثرت قسمیں کھانے والے اور ذلیل، حقیر یا کمینہ شخص، اس کی بھی اطاعت نہ کریں۔ اب ان الفاظ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کتنا سخت لہجہ اختیار فرمایا ہے۔ فرمایا کل حلاف، جو بکثرت قسمیں کھانے والا ہے، مہین، اور وہ ذلیل، رسوا، حقیر اور کمینہ ہے۔ اور یہ کون ہے؟ اس کی آگے بھی اللہ رب العزت نے کچھ صفتیں بیان کی ہیں کہ اس میں کیا کیا بیماریاں ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جو ماحول تھا، یہ جو اللہ رب العزت نے اس کی صفات بیان فرمائی ہیں اس شخص کی، اس ماحول میں لوگ فوراً اس کو پہچانتے تھے کہ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے نام نہیں لیا۔ تفسیری روایات میں اخنس بن شریک ایک آدمی ہے، اور حضرت خالد بن ولید کا باپ جو کہ مسلمان نہیں ہوا، ولید بن مغیرہ ایک ہے، ایک تیسرے آدمی کا نام لیا گیا۔ کسی نے کہا وہ ہے، کسی نے کہا وہ ہے، اور سب سے زیادہ رجحان جو ہے وہ ولید بن مغیرہ کی طرف ہے۔ ولید بن مغیرہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں پچھلے 2-3 درسوں میں یہ بات موقع بموقع آئی کہ جس نے حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واعظ کو، آپ کی دعوت اور آپ کے پیغام کو روکنے کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے کہا کہ ایک مشترکہ کوڈ، سب مل کر ایک ہی بات کریں، وہ طے کرنا ہے۔ اور وہ بات کون سی ہے؟ یہ ساحر ہے، یہ کاہن ہے، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے۔ ان میں سے ہر بات کو پہلے یہ شخص خود رد کرتا رہا، کہا کہ نہیں، وہ ساحر نہیں، وہ کاہن نہیں، وہ شاعر نہیں، وہ مجنون بھی نہیں۔ اور جب ابو جہل نے سختی کے ساتھ کہا تو پھر کیا کہیں گے؟ اب جو بات، جو مشورہ، جو تجویز ہم دیتے ہیں، تم کہہ دیتے کہ وہ ایسا بھی نہیں، وہ ایسا بھی نہیں، وہ ایسا بھی نہیں، تو بتاؤ کہ ہم کیا کہیں؟ تب جا کر مجبوری میں ایک سودا انہوں نے یہ کیا کہ طے کر لیتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے۔ میاں بیوی میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے، بیوی مسلمان ہو جاتی ہے، وہ چھوڑ چھاڑ کے اپنے بھائی بہنوں کو، بیوی، اب اپنے بچوں کو، خاوند کو، سب کو چھوڑ کر مسلمانوں میں جا ملتی ہے۔ شوہر مسلمان ہو جاتا ہے، بچے چھوڑ جاتا ہے، بیوی چھوڑ جاتا ہے، بھائی مسلمان ہوتا ہے، بھائی بہنوں کو چھوڑ جاتا ہے۔ یہ جادوگر، یہ وہ شخص ہے جس کا ان صفتوں کے سلسلہ میں، اور صفتیں کوئی اچھے معنوں میں نہیں ہیں، یعنی صفات مذمومہ ہیں، یہ ساری اس کے خلاف جانے والی باتیں ہیں۔ اس شخص کو زیادہ تر رائے یہ دی گئی کہ یہ ولید بن مغیرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا حلاف، یہ بکثرت قسمیں کھانے والا ہے، مہین، اور یہ بہت ہی کمینہ ہے، بہت ہی حقیر ہے۔ کمینہ ایک ہماری عام زبان میں عموماً کسی کو کہہ دیا جاتا ہے، یہاں کمینہ سے مراد حقیر، ذلیل اور کم ترین انسان ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو اس کی اپنی اصل یاد دلائی تو کیا کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں کس سے پیدا کیا گیا ہے؟ قرآن کریم میں یہ مہین اور مہین، یہ صرف پیش اور زبر کے فرق کے ساتھ یہ لفظ 16 مرتبہ آیا ہے۔ ان میں سے 16 مرتبہ میں سے 2 مرتبہ آیا ہے مہین زبر کے ساتھ، جس کا معنی ہے ذلیل، کمینہ اور حقیر، اور 14 مرتبہ آیا ہے مہین پیش کے ساتھ، 14 مرتبہ پیش کے ساتھ مہین، اور 2 مرتبہ زبر کے ساتھ مہین۔ زبر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے حقیر، ذلیل، کمینہ، گھٹیا، کوئی بھی لفظ استعمال کر لیں، لیکن جب مہین ہو پیش کے ساتھ ہو تو وہ فاعل کا صیغہ ہے۔ اور فاعل کا صیغہ کیا ہے؟ اہانہ، یہین و اہانت۔ اہانت کا لفظ تو ہماری اردو میں معروف ہے نا، کہتے ہیں کہ اس نے ہماری توہین کی ہے،
اہانت یا توہین. اگر کوئی بات کچہری میں جج کے خلاف نکل جائے تو توہین عدالت کا جو کیس ہے وہ بن جاتا ہے, توہین عدالت کا کیس ہے. اسی میں سے ہے مہین, یعنی توہین کرنے والا اور ذلیل و حقیر کر دینے والا. 14 مرتبہ اللہ رب العزت نے اہل جہنم کو جو عذاب دیا جائے گا اس کے بارے میں کہا عذاب مہین. عذاب دیا جائے گا اہل جہنم کو جو کہ ان کی اہانت کرنے والا, توہین کرنے والا, ان کو حقیر اور ذلیل کر دینے والا ہوگا. نہ صرف یہ کہ اس میں اذیت ہوگی, تکلیف ہوگی, بلکہ وہ حقیر بھی کر دے گا, ذلیل بھی کر دے گا. 14 مرتبہ یہ ہے, لیکن یہ 14 ہی مرتبہ جہنم کی صفت کے طور پر ہے کہ وہ جہنم کا عذاب ایسا ہوگا کہ وہ لوگوں کو ذلیل و خوار کر دے گا, لوگوں کی نظروں میں وہ بالکل گرا دے گا. جبکہ 2 مرتبہ میم کی زبر کے ساتھ مہین آیا ہے قرآن کریم میں, اور وہ جو 2 مرتبہ آیا ہے اس میں سے ایک ہے سورہ سجدہ میں, آیت نمبر 7 اور 8 پڑھ کر دیکھیں, نکال کر دیکھیں. الذی احسن کل شیء خلقہ, وہ ذات جس نے ہر چیز کو بنایا اور کیا ہی خوب بنایا. اللہ رب العزت کی صفت تخلیق جو ہے, اللہ نے ہر چیز کو بنایا اور انتہائی خوب بنایا. بدأ خلق الانسان من طین, اور انسان کی تخلیق کا آغاز کیا مٹی سے. زمین کی مٹی جو ہے, انسان کہتے ہیں نا مٹی کا پتلا ہے, انسان کا آغاز کیا مٹی سے. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین, اور پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی. انسان کو جب اس کا اپنا تعارف کرایا کہ آج اتنی لمبی گردن اور اتنا اکڑ کے تو چل رہا ہے, تجھے معلوم ہے کہ تو ہے کیا. سب سے پہلے آغاز تیرا مٹی سے ہے, اور وہ بھی پاؤں کے نیچے روندی جانے والی. اور پھر اللہ نے تیری نسل کس سے چلائی؟ بے وقت حقیر پانی سے, منی کے قطرے سے, بے وقت اور حقیر پانی سے. یہی لفظ اللہ رب العزت نے یہاں استعمال کیا, ولا تطع کل حلاف مہین, اور ذلیل و حقیر آدمی, بکثرت قسمیں کھانے والے آدمی کی اطاعت نہ کریں. یہ ہے وہ آدمی جو مکہ کا کردار خاص طور پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اسی طرح ایک دوسرے مقام پر بھی اللہ رب العزت نے سورۃ مرسلات ہے, آیت نمبر 20 میں ہے, وہاں بھی لفظ مہین کا استعمال فرمایا. وہ پہلے اس کا ترجمہ جو ہے گزر چکا ہے. غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے مکہ کے اس شخص کو مہین قرار دیا کہ یہ بڑا ذلیل ہے, حقیر ہے, اور بکثرت قسمیں کھانے والا ہے. اور جو شخص بکثرت قسمیں کھاتا ہے, آخر اس کی بکثرت قسموں کے پیچھے کوئی چیز تو ہے نا. ایک آدمی کو اعتماد ہے کہ میں جو کہوں گا میرے بھائی مانیں گے, اسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور جو بار بار قدم قدم پر بات بات پر قسم کھائے, اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ میں چونکہ معروف ہوں کہ میں جھوٹا ہوں, جھوٹ بولتا رہتا ہوں, اور میں اگر قسم کھاؤں گا بھی تو نہیں مانیں گے, اور مجھے کئی مرتبہ ایک بات کو منانے کے لیے قسم کھانی پڑے گی. اس کا کردار اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ وہ بکثرت قسمیں کھانے والا حقیر انسان ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی اس کی اطاعت نہیں کرنا. یہ آپ کو کمپرومائز کرنے کے لیے مختلف آپشن دے رہا ہے. کبھی کہتا ہے یہ کر لو, کبھی کہتا ہے یہ کر لو, کبھی کہتا ہے یہ کر لو. اس کی بات نہیں ماننا. ہمازن, یہ کمینہ انسان, یہ عیب گوئی کرنے والا بھی ہے. حماز قرآن کریم کی صورت 31ویں سپارے میں ہے, ویل لکل ہمزۃ لمزہ, سورۃ اللمزہ. وہاں جو اپنے کسی آدمی کے سامنے عموماً کہا جاتا ہے کہ ایک ہوتا ہے آنکھوں کے اشاروں سے کسی کی غیبت کرنا, اور ایک ہے باقاعدہ سامنے منہ در منہ آ کے لعنت اور ملامت کرنا. اس جگہ کہا گیا ویل لکل ہمزۃ لمزہ, آنکھوں کے اشارے سے چھپ چھپا کے اگر کسی کے عیب بیان کرے اس کے لیے بھی ویل ہے, بربادی ہے, ہلاکت ہے, کیونکہ وہ غیبت کر رہا ہے. اور جو آدمی منہ در منہ کسی کے خلاف تان و تشنیع کرے, تیرا باپ ایسا, تیری ماں ایسی, تم فلاں تم فلاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہالت قرار دیا. ایک صحابی نے
حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ دیا کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کالے رنگ کے تھے اور ان کی ماں کالی تھی، لیکن کسی ایسے آدمی کو اس طرح کا لفظ استعمال کرنا جہالت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت رجل فیک الجاہلیہ، تم ایسے آدمی ہو کہ تم میں اب تک بھی جاہلیت باقی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کا اس صحابی پر اتنا اثر ہوا، توبہ طائب ہوئے، معافیاں مانگی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے، اور اپنے سر کا تاج مانا کہ کالے ہو کچھ بھی ہو، آج کے بعد میری زبان سے تمہارے خلاف کبھی ایسی کوئی بات نہ نکلے بھائی۔ تو منہ در منہ اگر کوئی کسی کی غیبت بیان کرتا ہے، کسی کو لعن طعن کرتا ہے، کسی کے نسب کے بارے میں، کسی کے رنگ کے بارے میں، ہمارے یہاں تو یہ بیماری اتنی عام ہو چکی ہے کہ آج چلتے پھرتے کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی نام دے رکھا ہے۔ کچھ لوگوں کے نام معروف کر رکھے ہیں، ناٹا، لمبا، یہ وہ۔ اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے ولا تنابزوا بالالقاب، سورۃ الحجرات میں 26ویں سپارے میں بھی یہ تفصیل آئے گی کہ لوگوں کو برے ناموں سے نہ پکارو، اچھا نام لو جو کسی کا نام ہے۔ برا لقب، ولا تنابزوا بالالقاب، یعنی لوگوں کو برے لقبوں سے، برے ناموں سے نہ پکارو۔ کسی کو برے لقب سے پکارنا، اس پر لعنت ملامت کرنا، کسی کے نسب کے بارے میں باتیں کرنا، کسی کے خاندان کے بارے میں باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ حماز وہ عیب گو ہے، وہ عیب بیان کرتا ہے، وہ لعن طعن کرتا ہے، لوگوں کی غیبتیں اور چغلیاں کرتا ہے۔ مشائم بنمیم، اور وہ چلتا پھرتا آگ لگاتا چلا جاتا ہے۔ جو چغلیاں کرنے والے ہیں وہ چلتے پھرتے آگ لگاتے ہیں یا نہیں؟ یہاں گئے تو کہا کہ وہ ایسا ہے، وہاں گئے تو کہا یہ ایسا ہے، اس کو اس کے خلاف، اس کو اس کے خلاف، چلتے پھرتے وہ آگ بھڑکاتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مشائن بنمیم، وہ چغلی کے ساتھ بکثرت چلنے والا ہے۔ ماشی، مشا یمشی، چلنا ہوتا ہے نا۔ ماشی کا لفظ یہاں بڑا معروف ہے، جیسے ہمارے کہتے ہیں ہاں چلے گا، تو یہاں بھی عربی میں عموماً اگر کوئی بات ہو تو کہیں ہاں ماشی، یعنی ٹھیک ہے چلے گا۔ تو بات وہی ہے کہ وہ چلتا پھرتا لوگوں میں آگ لگائے چلا جاتا ہے، اس کو اس کے خلاف، اس کو اس کے خلاف، پورے معاشرے میں، اپنے ماحول میں اس نے آگ بھڑکائی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا اسی انداز سے ذکر فرمایا کہ وہ چغلیاں کرتا ہے، چغلی خوری کرتا ہے، اور وہ عیب گوئی بھی کرتا ہے۔ یہ لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد میں بھی آیا ہے، وہ بڑی مشہور حدیث ہے، معروف واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ کی سواری بد کی سواری جو ہے وہ وہاں سے چھلانگ مار کے آگے چلی گئی، تو آپ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ ان 2 قبروں میں جو لوگ ہیں، انہما یعذبان ولا یعذبان فی کبیر ولکنہ کبیر، یہ 2 قبروں والے عذاب دیے جا رہے ہیں، لیکن یہ کوئی بڑا گناہ نہیں، بظاہر یہ کوئی بڑا گناہ نہیں، لیکن در حقیقت یہ بڑا ہی گناہ ہے۔ ان دونوں کا گناہ کون سا بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، یہی الفاظ مشائم بنمیم، وہ ہے کان یمشی بالنمیمہ، یہ چلتے پھرتے چغلیاں کرتا تھا، چغلی خوری کرتا تھا۔ اور یہاں مشائن بنمیم، بکثرت چلتے پھرتے چغلیاں کرنے والے۔ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ واما الآخر فکان لا یستنزہ من البول، فرمایا کہ دوسرا آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، ایک چلتے پھرتے چغلیاں غیبتیں کرتا تھا، اور وہ بھی ہماری عادت ہے، وہاں بیٹھے یہاں بیٹھے، اس کے خلاف اس کے خلاف، اور دوسرا جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ یہ بھی بیماری جو ہے ہمارے کافی پائی جاتی ہے۔ کچھ لباس ایسے ہیں جن لباسوں میں آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا جو آدمی ہے اس کے چھینٹے ظاہر ہے کہ پاؤں پہ آئیں گے، اور پھر جس انداز سے یہ پیشاب کرے گا اس کے چھینٹے اس کے اپنے جسم پر بھی جائیں گے، کیونکہ وہ پانی کا اہتمام نہیں کرتا۔ آج کل بہت سارے ایسے طریقے نکل آئے ہیں کہ پانی نہیں تو یہ ہے وہ ہے، لیکن جو آدمی نماز نہیں پڑھتا،
جس آدمی کو وضو کا اہتمام نہیں، ظاہر ہے کہ وہ کہاں اہتمام کرے گا کہ میں پانی کہیں ہو وہیں ضرور قضائے حاجت کے لیے بیٹھوں پیشاب کروں، وہ چلتے پھرتے کہیں بھی اپنا کام کر جاتے ہیں. ایسے آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے بچ ہی نہیں سکتے. اور قبر میں جن لوگوں کو عذاب دیا جا رہا تھا ان میں سے ایک یہ بھی تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور ایک وہ تھا جو چلتے پھرتے چغلیاں اور غیبتیں کیا کرتا تھا. تو وہاں ہے اما احدہما فکان یمشی بن نمیمہ، یمشی بن نمیمہ، اور یہ ہے مشاء بنمیم. بات ایک ہی ہے، یہاں مبالغہ کا صیغہ ہے، بکثرت چغلیاں کرنے والا. مناء للخیر، یہ دیکھیں پہلا حلاف، بکثرت قسمیں کھانے والا. اس کا معنی یہ بھی ہوا کہ یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں قسمیں کھائے جائے. صحیح ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری بکثرت قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا. اللہ تمہیں بار بار واللہ ہے، باللہ ہے، تاللہ ہے، یا اللہ کی قسم، قسم خدا کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ ان قسموں پر نہیں پکڑتا. لیکن فرمایا جو قسمیں تم دل سے ارادہ کر کے جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے قسم کھاتے ہو یا اٹھاتے ہو، اس پر اللہ ضرور پکڑتا ہے. لیکن یہاں واضح لگتا ہے کہ قسمیں بکثرت کھانا جائز نہیں ہے. اس آدمی کو جو مشرکین مکہ میں سے ذلیل کہا، حقیر کہا، کمینہ کہا، ساتھ ہی بکثرت قسمیں کھانے والا بھی کہا. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے، اپنے آپ کو قسموں سے بچانا چاہیے. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایسی بلا وجہ، لا یعنی آپ نے وقت پوچھا کیا وقت ہوا ہے، واللہ شاء کذا وکذا. اب بتائیے اس میں واللہ کی کیا ضرورت ہے؟ اور پوچھنے والا باللہ کم سا، اللہ کی قسم بتاؤ وقت کیا ہوا ہے. اب یہ ہمارا یہاں کا جو عربی ماحول ہے اس میں ہے، اور ہمارے اپنے پاکستان انڈین ماحول میں بھی یہ بات عام ہے. قسم سے ایسے ہر بات پہ جگہ جگہ موقع و موقع قسم، یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے. کہیں بڑی اہم ضرورت پیش آ گئی، کئی لوگ ہیں وہ پھر جائز قسم کھانا بھی نہیں مانتے. اگر کہا جائے کہ بھائی اگر یہ حق ہے تم قسم کھا سکتے ہو، وہ اپنا نقصان کر لیں گے لیکن کہیں گے میں قسم نہیں کھا. حالانکہ جائز قسم کھانا جائز ہے، یا سچی قسم کھانا جائز ہے. جھوٹی قسم کھانا یا لا یعنی قسم کھانا یہ منع ہے. اللہ لا یعنی قسموں پر پکڑے گا تو نہیں، لیکن یہ بری صفت ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. پہلا یہ، دوسرا اس کو کہا کہ یہ حقیر ہے، تیسرا کہا کہ یہ بکثرت عیب گوئی کرتا ہے، عیب چینی کرتا ہے، لوگوں کے بارے میں غیبتیں کرتا ہے، اور مشاء حماز اور مشاء بنمیم اور چغلیاں کرتا ہے. اور آگے فرمایا مناء للخیر، یہ خیر کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالتا ہے. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ خیر کا کام خود کریں نہ کریں، وہ کسی کو کرنے کے لیے بھی نہیں چھوڑتے. ایسے کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا کر دیں گے کہ یہ کہاں جا رہا ہے. اچھا بھلا آدمی تیار ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ کام میں کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی ایسی شیطانی چال اس کے سامنے رکھیں گے، وہ نیک کام اس سے چھوٹ جاتا ہے. یہ ہے مناء للخیر، وہ آدمی جو خیر کو بکثرت روکنے والا ہے. اور خیر کا معنی ایک تو یہ ہے کہ بلائی، آدمی نہ خود بلائی کرتا ہے نہ کسی کو کرنا دیتا ہے. اور خیر کا معنی مال بھی ہے، مال بھی تو خیر ہے نا، نہ اپنی جیب سے نکالتا ہے نہ کسی کو جیب سے نکالنے دیتا ہے. دونوں بیماریاں یک وقت آ سکتی ہیں. اگر خیر سے مراد مال لے لیں تو یہ نہ مال خرچ کرتا ہے نہ کسی کو خرچ کرنے دیتا ہے، اور اگر خیر سے مراد بلائی کا کام لے لیں، اچھا کام لے لیں، نہ یہ اچھا کام خود کرتا ہے نہ کسی کو کرنے دیتا ہے. فرمایا مناء للخیر معتد، اور یہ ظلم و زیادتی میں حد سے تجاوز کر جانے والا بھی ہے. ظلم و زیادتی ایک تو یہ کہ ظلم بھی کرتا ہے، زیادتی بھی کرتا ہے، پھر حد سے گزر جاتا ہے. یعنی جسے دیکھا کہ یہ اب دب گیا ہے، اسے اتنا دبائے گا کہ اس کی جان تک نکالنے کی کوشش کرے گا. یہ ہے معتد، یعنی تجاوز کر جانے والا، حدود سے آگے نکل جانے والا. اور اثیم، گناہ گار، اسم گناہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کا تعارف جو کروایا ہے حدیث میں، اگر وہ حدیث ہمارے ذہن میں رہے
چند کلمات ہیں، اتنا لمبا معاملہ نہیں ہے، اگر وہ کلمات ذہن میں رہیں تو یقین مانے آدمی بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کا جو تعارف کروایا وہ کیا ہے؟ الاثم ما حاک فی نفسک وتخاف ان یطلع علیہ الناس۔ گناہ یہ ہے کہ تو اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، ایک، اور دوسرا یہ الاثم ما حاک فی نفسک جو آپ کے دل میں کھٹک جائے۔ آپ اندازہ کر لیں کسی وقت بھی اپنے طور پر آج کے بعد کسی وقت بھی توجہ کر لینا کہ میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں، پہلے نمبر پر آپ کے دل میں اگر کھٹک جائے کہ پتہ نہیں جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، پہلا کھٹکا، اور ساتھ ہی آپ یہ کرتے وقت سوچیں کہ کسی کی نظر نہ مجھ پہ پہنچ سکے، نظر نہ کسی کی پڑ جائے۔ اب جو آپ چھپا کے بھی کر رہے ہیں، دل میں کھٹکا محسوس کر رہے ہیں، نبی صرف فرماتے ہیں اسے سمجھ لیں کہ یہ گناہ ہے، یہ ہے گناہ۔ الاثم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹک جائے، وتخاف ان یطلع علیہ الناس، اور تم اس بات سے ڈرو کہ کہیں لوگوں کو اس کا پتہ نہ چل جائے، یہ ہے گناہ۔ اگر ان دو باتوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں، آپ بڑی آسانی کے ساتھ، ہم بڑی آسانی کے ساتھ گناہوں سے اپنا دامن بچا سکتے ہیں۔ لیکن ہم چونکہ عادی ہو چکے ہیں، ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھنا گوارا ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، چل رہا ہے جو چل رہا ہے، دل میں کھٹکتا ہے، اندھیرے میں کر لیتے ہیں، سامنے کسی کو نہیں کر پاتے، اندر کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی جب سمجھتا ہے کہ گناہ ہے، اب اس کو جتنا بھی چھپائے گا وہ تو گناہ ہے، اس کا اپنا ضمیر گواہی دے گا کہ یہ کام غلط ہے، لیکن وہ کرتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر، پھسلاوے میں آ کر کر جاتا ہے، لیکن ضمیر اس کو پکار کے کہتا ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ یہ ہے کہ تم ڈر جاؤ کہ لوگ کہیں اس پر مطلع نہ ہو جائیں اور تمہارا دل جو ہے اس میں کھٹکا سا محسوس ہونے لگے۔ تو فرمایا معتدن عصیم، وہ حد سے تجاوز کرنے والا بھی ہے اور وہ گناہ گار بھی ہے، عتلن، اور وہ سرکش بھی ہے۔ اور تلن کا معنی سرکش، باغی، یعنی جو کسی اطاعت میں آنے والا نہیں ہے۔ سرکش اصل میں فارسی کا لفظ ہے، سر کا معنی سر تو ہے ہی نا، کش کا معنی ہوتا ہے کھینچ لینا۔ جو آدمی اطاعت کرے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جو سر تسلیم خم کر لیتا ہے، جو بات کوئی اس کو کہتا ہے اس بات کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، والدین کے سامنے سر جھکا کے رہتا ہے، اپنے استاد کے سامنے سر جھکا کے رہتا ہے، جو بات وہ کہتے ہیں اس کے سامنے سر جھکا لیتا ہے۔ یہ ہے کہ اطاعت شعار ہے۔ اور ایک ہے سرکش، وہ سر کھینچ لیتا ہے۔ تو سر کھینچ لینے والا اطاعت سے نکلا ہوا باغی، نافرمان۔ سرکش، دستکش، اپنے ہاتھ کو کھینچ لینا۔ یہاں یہ جو لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ عتلن، سرکش ہے، باغی ہے، کسی کی بات ماننے میں آنے والا نہیں ہے، بعد ذالک زنیم، اور ان سب عیوب، ان سب برائیوں کے بعد وہ بے اصل بھی ہے۔ یعنی کتنی برائیاں گنی گئی ہیں کہ وہ حلاف ہے، وہ مہین ہے، وہ حماز ہے، وہ مشاء بنمیم ہے، اور ساتھ ہی فرمایا مناع للخیر معتدن عظیم۔ 7 اور 8ویں عتلن، وہ سرکش اور باغی۔ 8 برائیاں بیان کر کے فرمایا بعد ذالک زنیم، کہ وہ اس کے بعد بے اصل بھی ہے۔ بے اصل عربوں میں اس کو کہتے ہیں جو ولد حلال نہ ہو بلکہ ولد زنا ہو، جو کسی کے خاندان میں باہر سے داخل کر دیا جائے۔ یعنی ایک آدمی جو اپنے باپ کا نہیں، ولد الزنا معروف ہے، زنیم کا لفظ جو ہے عرب اس کے لیے بولتے تھے جس کو ہم حرام کا کہتے ہیں، حرام زادہ، جو حرام کے طریقے سے دنیا میں آیا ہے، جائز اور حلال طریقے سے دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس شخص کے بارے میں اتنا سخت رویہ استعمال کیا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدزبانی کی اور لوگوں کو ایک مشترکہ کوڈ مہیا کیا۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کا دفاع کرنے کے لیے اندازہ کریں کہ کتنے سخت رویے پہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آدمی کی 8 یہ خصلتیں
8 خصال بد بیان کیے اور آخر میں کہا کہ بے اصل انسان ہے، یہ حلال کا نہیں ہے۔ جیسے ہمارے کہتے ہیں کہ اس میں تو حلال کی بوٹی بھی نہیں ہے، اس آدمی کی اتنی بد صفتیں بیان کرنے کے بعد جب یہ کہا کہ یہ حلال کی بھی نہیں تو اس میں بوٹی کہاں سے حلال کی آئے گی؟ اور ساتھ ہی ان کان ذا مال و بنین، اس کی سرکشی، یہ جو کچھ وہ کر رہا ہے، جو اس وقت سرکشوں کی حالت میں وہ پھر رہے ہیں، یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ ان کان ذا مال، کہ اس کے پاس مال بہت ہے، اس کے پاس مال بہت ہے، و بنین، اور اس کی اولاد ہے۔ مال اور اولاد، ان 2 چیزوں کے نشے میں آ کر وہ ظلم بھی کر رہا ہے، حد سے بھی بڑھ رہا ہے، اور جتنے عیب اس میں پائے جاتے ہیں ان کے پیچھے صرف ایک طاقت ہے، وہ ہے مال اور اولاد کی طاقت۔ مال اور اولاد کو اللہ رب العزت نے فتنہ قرار دیا ہے، آزمائش قرار دیا ہے، اور یہ دیکھیں فتنہ آزمائش بن گیا۔ مال کے نشے میں میری اتنی اولاد ہے، میرے 5 بیٹے ہیں، میرے 7 بیٹے ہیں، 10 بیٹے ہیں، جوان بیٹے ہیں، مجھے کسی کی کیا پرواہ ہے۔ اور ہمارے علاقوں میں بھی یہ بات معروف ہے کہ جس کے 2 4 6 اکٹھے جوان بیٹے ہوں وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں، اسے معلوم ہے کہ مجھے تو کوئی ادھر ادھر سے مین پاور اکٹھی بھی نہیں کرنی پڑے گی، میرے تو گھر میں مین پاور موجود ہے۔ وہ اگر آدمی حلیم نہ ہو، اس کی طبیعت میں تھوڑا سا گوارا کرنے کا مادہ نہ ہو تو یہ آدمی سرکش ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کسی کو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے تو دے، اگر ذرا وہ آدمی پھسلا، ذرا سرکشی پہ آیا، 5 7 بچے جوان ہوں گے جس کے مین پاور گھر میں موجود ہے، اسے کسی کے سامنے دبنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ جتنی حرکتیں کر رہا ہے یہ اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ بھی ہے، اس کے پاس اولاد بھی ہے۔ اور یہ پیسہ اولاد کس نے دیا ہے؟ دینے والی وہ ذات ہے جو کہہ رہی ہے کہ میرے نبی کی اطاعت کرو، لیکن اولاد بھی اور دولت بھی ان کو اپنے استعمال میں لیے ہوئے ہے، ان کے نشے میں بدمست ہے اور نبی کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ سرکشی ساری اس لیے ہے ان کان ذا مال و بنین، کہ وہ مالدار بھی ہے اور اولاد والا عیالدار بھی ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، اس پر جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے کہ یہ پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں افسانے ہیں۔ ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں نصیحت کے لیے، آیتیں پڑھی جاتی ہیں ہدایت کے لیے، اور یہ ان کو یہ کہہ کے اڑا دیتا ہے کہ یہ کیا پرانے قصے لے کے بیٹھ گیا۔ اب قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ موجود ہے، حابیل قابیل کے قتل کا قصہ موجود ہے۔ اب کہے کہ یہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ نوح علیہ السلام کا، ان کے کشتی بنانے کا، فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کا، قصے تو واقعی ہزارہ سال پہلے کے ہیں، لیکن ان کو بیان کیا اللہ رب العزت نے اس لیے کہ لوگ پڑھیں، سمجھیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں۔ اور وہ قرآن کی آیات کو سنتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کہاں سے قصے کہانیاں لے کے آگے ہیں۔ قال اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، قصے کہانیاں ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی ناک پر داغ دیں گے۔ خرطوم ہوتی ہے سونڈ، ہاتھی کی یہ سونڈ ہے، یہ ہے خرطوم۔ اور سوڈان میں ایک شہر کا نام بھی خرطوم ہے، سوڈان میں، بلکہ دارالخلافہ ہے ان کا خرطوم، اور اس کے بارے میں بھی کچھ سنا گیا کہ ہاتھی کی سونڈ ٹائم اس کا کوئی نقشہ یا کچھ بنتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام بھی خرطوم رکھا گیا ہے۔ اور انسان کی خرطوم کیا ہو سکتی ہے؟ ناک ہی ہے نا، یہ خرطوم ورطوم تو ہے نہیں، یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، لیکن جب آدمی اس کو تھوڑا سا تن لے تو وہ خرطوم ہی بنا کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ناک میری ناک، چھوٹا سا بات، چھوٹی سی کوئی ضرورت پیش آ گئی اور اس کے لیے خرچہ کرنا شروع کر دیا۔ کہا کہ اب یہاں خرچہ نہیں کریں گے تو ہماری ناک نہیں بچتی، یا دوسرا کہتے ہیں ہماری ناک کٹتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناک کو اتنا مقام دے دیا جیسے ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، اس سونڈ پر ہم کیا کریں گے؟ داغ دیں گے۔ کوئی گرم چیز کر کے
لوہے کا پیس گرم کر کے لگایا جاتا ہے جس کو داغ دینا کہا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو اس کی خرطوم پر، اس کی سونڈ پر، اس کی ناک پر آگ سے داغ دیں گے. بعض مفسرین نے کہا کہ یہ قیامت کے دن اس کے ساتھ جو ہوگا یا اسے جن عذابوں میں مبتلا کیا جائے گا یہ وہ معاملہ ہے. اور بعض اہل علم نے کہا کہ غزوہ بدر کے موقع پر ان لوگوں کے ساتھ یہ کیا گیا. غزوہ بدر کے وقت جو ان کا حال ہوا، ان کے 70 بڑے بڑے سردار اور دوسرے فوجی مارے گئے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہم ان کو، ان کی جو بڑی ناک لیے پھر رہے ہیں، اس ناک کو ہم داغ لگائیں گے. اور اگر اس ماحول کو آپ اپنے ذہن میں لائیں جو غزوہ بدر کے موقع پر ان مشرکین مکہ کا ہوا تھا، تو ان کی سونڈیں وہاں کٹ گئی تھی. صرف سونڈوں پر داغ ہی نہیں، سونڈیں کٹ گئی تھی. بڑے بڑے سردار عام مسلمانوں نے، حتیٰ کہ ابو جہل کو کس نے قتل کیا تھا؟ معروف واقعہ ہے نا. 2 چھوٹے چھوٹے 9 عمر بچوں نے، صحابہ کرام کے 2 بچوں نے عالم کفر کا سردار مار دیا. ان کی تو خرطوم پر صرف داغ نہیں بلکہ خرطومیں کاٹ کے رکھ دی مسلمانوں نے. اللہ رب العزت نے جو کہا کہ ہم اس کی ناک پر، اس کی سونڈ پر داغ دیں گے، واقعتاً ایسا ہوا کہ اس کو داغ دیا گیا. دنیا میں بھی ممکن ہے، آخرت میں بھی. یعنی یہ آج بڑا متکبر ہوا پھر رہا ہے، آج یہ اس انداز میں پھر رہا ہے، اس کو ہم دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کریں گے، آخرت میں بھی اس کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا. جس کی اتنی خصلتیں بیان ہوئی ہیں، جس کی یہ خصلتیں بیان ہوئی ہیں، وہ تو دنیا میں بھی ذلت کے قائل لائق ہیں اور آخرت میں بھی یقیناً وہ ذلت کے لائق ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی سونڈ پر یا اس کی ناک پر داغ دیں گے. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان لوگوں کو آزمایا جس طرح کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا. مکہ والوں کو انا بلوناہم سے مراد مکہ والے ہیں، یا کوئی بھی ہو سکتا ہے. انسان کو ہم آزماتے ہیں جس طرح کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا. اور یہ باغ والے کون ہیں؟ قرآن کریم میں مختلف جگہ پر یا کم از کم 2 مقامات پر اللہ رب العزت نے باغ والوں کا ذکر کیا ہے. ایک سورہ کاف میں ہے، وہ مشہور ہے نا کہ باغ والے دو بھائی تھے. ان میں سے ایک بھائی جو ہے وہ نیک آدمی ہے، وہ جو کچھ اس کو باغ سے حاصل ہوتا ہے، اس کے باغ سے جو ملتا ہے اللہ کی راہ میں اس میں سے خرچ بھی کرتا رہتا ہے. دوسرا جو ہے وہ ذرا دوسری ٹائپ کا ہے، وہ صرف میٹھا میٹھا ہپ کرنے والا ہے، اپنی جیب سے نکالنے والا نہیں ہے. ان دونوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورۃ الکاف میں فرمایا ہے. آیت نمبر 32 سے لے کر یہ تقریباً پورا ایک رکوع جو ہے وہ اسی واقعہ کے بارے میں ہے، جس کا آغاز اللہ نے فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، مثال دیجئے ان لوگوں کو 2 آدمیوں کی، جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، ہم نے ایک کے 2 باغ بنائے، ایک آدمی کو 2 باغ عطا کیے، من عناب، انگوروں کے. اللہ نے 2 باغ دیے انگوروں کے، اور فرمایا کہ ہم نے وہاں کھجوریں بھی لگائیں، ان دونوں کے درمیان زراعت. کھجوریں ہوں تو نیچے ظاہر ہے کہ زمین میں، باقی بہت ساری زراعت بھی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو بڑے پھلوں والے باغ دیے، ان کے نیچے زراعتیں دی، ان کے نعمتوں سے ہم نے ان کو نوازا. اور پھر انہوں نے ان باغوں کے ساتھ کیا کیا، کیا رنگ اختیار کیا، وہ آگے واقعہ جو ہے وہ تقریباً یہاں بھی وہ ہے اور وہاں بھی ہے. کہا کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ باغ میں سے کچھ نہ کچھ فقیروں کو، مسکینوں کو بانٹ دیا. جیسے پھل پک جاتا، پتہ چلتا کہ آج پھل اتارا جانے لگا ہے، غریب آ جاتے، مسکین آ جاتے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے ان کو بھی پھل دے دیا کرتے تھے. ہم ایسا نہیں کریں گے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ صبح یعنی شہری کے وقت جا کے پھل اتارتے ہیں، مسکینوں کے اکٹھا ہونے سے پہلے ہم پھل لے کے نکل جائیں گے. اب یہ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں. اور جب ایسا سوچا، رات کو سوچا کہ صبح جلدی مسکینوں کے پہنچنے سے پہلے ہم پھل کاٹ کے لے جائیں گے، اللہ رب العزت نے عذاب بھیجا. ان کے جانے سے پہلے سارے کا سارا باغ اللہ نے تباہ کر دیا. اللہ رب العزت فرمایا کہ ہم اس طرح بھی آزماتے ہیں جس طرح کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا.
انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے انہیں بھی اسی طرح آزما لیا جس طرح کے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اذ اقسموا، جب کہ انہوں نے قسم کھائی، رات کو یہ قسم کھائی، لا یسرمنھا مصبحین، کہ ہم صبح صبح اپنے باغ کا پھل اتار لیں گے، یعنی صبح صبح فجر سے پہلے جا کے سحری کے وقت جا کے ہم اپنے باغ کا پھل نکال لیں گے۔ ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ تک نہیں کہا، یعنی اتنا وہ غریبوں کے خلاف ہوئے کہ انشاءاللہ بھی نہ کہا کہ ہم صبح جائیں گے اپنے انشاءاللہ اپنے باغ کا پھل اتار لیں گے، بغیر اس کے وہ پروگرام طے کر کے بیٹھ گئے کہ ہم صبح غریبوں مسکینوں کو کچھ بھی نہیں دیں گے بلکہ ہم باغ جو ہیں اس کے پھل سارے اتار کے لے آئیں گے۔ فطاف علیہا طائف من ربک، تیرے رب کی طرف سے وہاں بلا آ گئی، تیرے رب کی طرف سے وہاں عذاب آ گیا، اور اس عذاب نے ان کے باغ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، وہم نائمون، جب کہ وہ ابھی اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں۔ رات کو یہ پلاننگ کر کے کہ صبح سحری کے وقت جائیں گے، یہ کر لیں گے، ابھی وہ سوئے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنا عذاب نازل کر دیا، اور کیا ہو گیا؟ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، وہ باغ جو بڑی بڑی کھجوروں والا، بڑے بڑے درختوں والا، پھلوں سے لدا ہوا تھا، وہ سارے کا سارا ایسا ہو گیا جیسے کہ کٹی ہوئی فصل پڑی ہوئی ہوتی، وہاں درخت کھڑا کوئی رہا ہی نہیں۔ کالصریم، جس طرح کے کٹی ہوئی گری ہوئی فصل ہوتی ہے۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دینا شروع کی، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، اگر تم نے اپنی فصل کو کاٹنا ہے تو جلدی جلدی نکلو، کیونکہ وہ رات جو پروگرام بنایا ہوا ہے اس پروگرام کے تحت سحری کے وقت کہتے ہیں جلدی جلدی نکلو، جا کے اپنی فصلیں، اپنا حرث جو کہا فصل کو، لیکن ہے باغ، اور باغ کے درمیان فصل بھی ہے، اور باغ بھی زمین سے نکلنے والی ایک فصل ہی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اپنی فصل کو اتارنے کے لیے، اپنے باغ کے پھل اتارنے کے لیے جلدی جلدی چل پڑو، صبح صبح نکل پڑو۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، واقعی وہ سب لوگ اٹھے، گھر سے نکلے، اپنا باغ سے پھل اتارنے کا سامان لیا اور باغ کی طرف گئے، یتخافتون، لوگوں سے چھپتے چھپاتے۔ اب زیادہ بلند آواز سے بول نہیں رہے کہ راستے میں کسی غریب کے کان میں نہ پڑ جائے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، مسکینوں کو پتہ نہیں چلنے دینا، چلو آج اپنے باغ کا پھل ہم اتار لیں گے۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، کہ آج ان پر کوئی مسکین ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ پہلے بزرگ جو ہیں وہ تو بیچارے نادان تھے، مسکینوں کو سارا کھلا جاتے تھے، کہتے ہیں کہ آج ہم ہرگز کسی مسکین کو داخل نہیں ہونے دیں، مسکینوں کے پہنچنے سے پہلے پہلے پھل کاٹ کے لے آئیں گے۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور وہ صبح صبح وہ سمجھ رہے تھے کہ صبح صبح ہم جائیں گے، اور وہ صبح صبح وہاں جلدی جلدی کر کے پہنچ گئے، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم قادر ہیں، ہم پا لیں گے، ہم جا کے اپنے باغ کے پھل جو ہیں وہ چن لیں گے، اتار لیں گے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا، جب انہوں نے دیکھا، باغ کی جگہ پر پہنچ گئے۔ اب میرا گھر یہاں ہے اور مجھے معلوم ہے کہ 1 کلومیٹر پر باہر میرا گھر ہے، باغ ہے، تو ظاہر ہے کہ میں تو ادھر منہ کروں گا، وہاں جاؤں گا، مجھے پتہ چلے گا کہ میں باغ کے پاس آ گیا ہوں۔ یہ اپنے باغ کے پاس پہنچے، فَلَمَّا رَأَوْهَا، جب وہ صورتحال دیکھی، ایک کوئی درخت نہیں، کوئی فصل نہیں، کوئی پھل نہیں، اور سب جو کچھ بھی ہے گرا پڑا ہے، تباہی مچی ہوئی ہے ہر طرف۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا، جب انہوں نے دیکھا، قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کہیں راستہ بھول گئے، سامنے باغ نظر آنا چاہیے تھا، باغ نہیں، وہاں تباہی مچی ہوئی ہے، وہ جگہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ نہیں، لگتا ہے کہ ہم راستہ بھول گئے، ہم کہیں اور آ گئے، یہ ہمارا باغ نہیں ہے، ہماری یہ جگہ ہی نہیں ہے۔ بل نحن محرومون، تو پھر کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہم تو محروم ہو گئے، ہماری تو قسمت پھوٹ گئی، یہ باغ تو ہمارا ہے۔ ظاہر ہے کہ کیسا ہو سکتا تھا کہ ایک آدمی ساری عمر ایک جگہ جانے والا ہے، اسی طرف جائے، وہیں جائے، وہی سمت اختیار کرے، وہاں پہنچنے پہ آگے ماحول بدلا ہوا نظر، ایک دم تو آیا کہ شاید ہم کسی اور جگہ آ گئے، لیکن جلد ہی سنبھل کے کہنے لگے نہیں، ہم بھولے نہیں،
ہم کسی دوسری جگہ نہیں گئے، ہمارا ہی باغ ہے، لیکن ہماری قسمت پھوٹ گئی ہے کہ اللہ رب العزت کے عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں، اللہ نے اس باغ کو تباہ کر دیا ہے۔ قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، ان میں سے ایک آدمی جو کچھ اوسط درجے کا تھا، بہتر تھا، جو ان میں سے اچھا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اللہ اللہ کرو، غریبوں مسکینوں کا حق مارنے کی نیت کر کے یہ پلاننگ کر رہے ہو، میں نے تمہیں اسی وقت ہی کہا تھا کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں بیان نہیں کرتے، اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے، تسبیح بیان کیوں نہیں کرتے، کیوں یہ غلط پروگرام بنا رہے؟ کہتا ہے الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا لولا تسبحون کہ تم اللہ کی پاکیزگی بیان کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا، اب باغ تباہ ہو گیا، سارا کچھ برباد ہو گیا، سمجھ گئے کہ ہم پہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے، اب کہتے ہیں سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے، ہمارا رب پاک ہے، واقعی ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، انا کنا ظالمین، ہم ظالم تھے، ہم نے غریبوں مسکینوں کا حق مارنا چاہا، ہم نے اللہ کا حق جو ہے اس کو تلف کرنا چاہا، لہٰذا ہم ہی ظالم ہیں۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، اب ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنے لگے، تم نے کہا تھا، تم نے کہا تھا، ہمارے باپ دادے ایسے کرتے رہے، ہم اس مرتبہ یوں کریں گے، اب ایک دوسرے پہ ڈالنا سب نے شروع کر دیا۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، کہنے لگے کہ ہم واقعی سرکش تھے، یا ویلنا، ہائے افسوس، ہم واقعی سرکش تھے، ہم باغی تھے، طاغی تھے، ہم نے اسی لیے اس بات کو اس طرح ہم نے اختیار کیا۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، قریب ہے کہ اللہ اب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے اچھا باغ دے، یعنی اللہ سے امید لگا لی، کہا کہ ہم ظالم تھے، ہم طاغی تھے، سرکش تھے، ہم نے غلط پروگرام بنایا، اس کی سزا میں اللہ رب العزت نے دے دی، اللہ کے دربار میں ہم توبہ طائب ہوتے ہیں اور اللہ سے امید ہے کہ وہ ہمیں پہلے سے اچھا دے گا۔ انا الی ربنا لراغبون، کیونکہ ہم اپنے رب کی طرف ہی رغبت کرنے والے ہیں، رب سے ہی آرزو لگانے والے ہیں۔ صبح کا بھولا ہوا بھی شام کو اگر گھر آ جائے تو کہتے ہیں کہ اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے، یہ معاملہ وہی ہوا۔ اگر کوئی آدمی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، غریبوں مسکینوں پر دست درازی کرتا ہے، غریبوں مسکینوں کی حق تلفی کرتا ہے اور اپنے مال اور اولاد کے نشے میں بدمست ہو کر لوگوں کے حقوق سلب کرتا ہے، اگر اللہ رب العزت اس کو ہدایت دے دے، جب دے دے، توبہ طائب ہو جائے تو اللہ کی رحمت کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ سے توبہ کرنے والا اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ اتوار، پیر اور منگل 3 دن یہاں، کیونکہ بدھ تو اس کے بعد آئے گا نا، اب بدھ کا درس ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو کہا نہیں جا سکتا، لیکن اس سے 3 دن پہلے مسلسل انشاءاللہ اتوار، پیر اور منگل کو حج کے سلسلہ میں حج و عمرہ کے مسائل، احکام وہ جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے، لہٰذا جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں وہ بطور خاص، اور جو نہیں جا رہے وہ بھی تشریف لائیں تاکہ حج کے مسائل جو ہیں وہ سارے ذکر کیے جائیں۔ یہاں ایک CD میرا خیال آپ سب کو یہاں یہ دے دی گئی ہے، یہ پہلے یہاں بانٹی گئی تھی، اس وقت اس کو باریکی کے ساتھ سنا نہیں گیا تو تھوڑی جلد بازی ہو گئی۔ ایک تو اس میں کہا گیا کہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب ہے، جبکہ سجدہ تلاوت واجب نہیں بلکہ سجدہ تلاوت سنت ہے، کرنا چاہیے، لیکن اگر کبھی نہ کیا جائے تو آدمی گناہ گار نہیں ہوتا۔ واجب کے ترک پر گناہ ہوتا ہے جبکہ اس کے ترک پر آدمی گناہ گار نہیں، سنت ہے، کرنا چاہیے، ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کے سنت ہونے کا ہی پتہ چلتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ممبر پر انہوں نے ایک مرتبہ کچھ آیات پڑھی جن میں سجدہ تھا، ممبر سے اترے، زمین پر آئے، سجدہ تلاوت کیا، دوبارہ ممبر پر گئے اور اپنی بات شروع کر دی۔ دوسرا موقع آیا تو انہوں نے ممبر پر دوبارہ کوئی
سجدہ تلاوت والی آیات کی تلاوت کی اور اپنی بات کو جاری رکھا، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ہم نے وہ کون سی آیت پڑھی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے تلاوت کی ہے اس آیت کی جس میں سجدہ ہے، لیکن کبھی ہم سجدہ کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے۔ یعنی اگر کبھی نہیں کرتے، عمر فاروق کہیں اور میں کہوں یا کوئی مولوی کہے کہ سجدہ تلاوت واجب ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا سجدہ تلاوت واجب نہیں بلکہ سجدہ تلاوت سنت ہے، کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کبھی کسی وجہ سے نہیں کر پاتا تو انشاءاللہ اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ 2 قبروں میں جب عذاب ہوا تھا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا کہ نہ کہ نبی عالم غیب تھے یا نہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ جنت میں عذاب کیسے دیا جا رہا ہے، جہنم میں عذاب کیسے ہو رہا ہے، قیامت کی کچھ نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے قتل کا واقعہ بیان کیا، یہ سارا کچھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہوا نا۔ اب کیا کہیں گے کہ یہ علم غیب کا کوئی اس میں علامت نظر آتی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے صاف طور پر فرمایا کہ اے میرے نبی علم غیب کوئی نہیں جانتا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمایا اے میرے نبی کہہ دیجئے لو کنت عالم الغیب لاستکثرت۔ قرآن میں بار بار آیا کہ اے میرے نبی کہہ دیجئے میں غیب نہیں جانتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں میں غیب نہیں جانتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو اتنا بڑا واقعہ پیش آیا جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگ گئی، اگر آپ غیب جانتے ہوتے تو اس تہمت کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ بہرحال بات آتی ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا؟ ایک تو جانور کا بدکنا، وہ بھی ایک واضح علامت تھی، دوسرا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرح تو نہیں تھا نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تعلق تھا، اللہ کی طرف سے ایک تعلق تھا جو موقع بموقع کبھی قرآن کریم کی شکل میں، کبھی الہام کی شکل میں، کبھی حدیث شریف کو بھی باقاعدہ، حدیث جو ہے وہ کیا ہے؟ وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے، یہ قرآن کریم بھی وحی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی منشا کے بغیر بولتے بھی نہیں تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ لہذا یہ گھبرانے والی بات نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چل گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا، پتہ چل گیا، لیکن آپ عالم غیب ہیں، قرآن بھی اس کا انکار کر رہا ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا ہے کہ آپ غیب دان نہیں تھے۔ ایک سوال ہے حجامہ کے بارے میں، ہمارے یہاں اردو میں تو مشہور ہے، حجامت کا معنی ہوتا ہے سر داڑھی سب کچھ منڈوا دینا، یہ حجامت کروانا ہے، جبکہ حجامت کروانا یہ نہیں ہوتا۔ حجامت جو ہے یا حجامہ یہ ہے سنگی لگوانا یا پچنے جو لگائے جاتے ہیں استرے سے، بلیڈ سے جسم کے کسی حصے پر، اس میں سے خون نکالا جاتا ہے، اور آج کل اس کو کپنگ کہا جاتا ہے۔ وہ پہلا زمانہ جو ہے وہ کچھ جگہ پچنے لگا کر اس کے اوپر کچھ گلاس یا کوئی دوسرا برتن اس میں آگ جلا کے، وہ سسٹم سارا آپ کو میرا خیال ہے معلوم ہی ہوگا۔ تو آج کل وہ زیادہ آگ جلانا یہ وہ کرنا، آٹے رکھنا، وہ رہا سلسلہ پرانا۔ آج ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑی جگہ جہاں وہ انہوں نے خون نکالنا ہوتا ہے لگا کے اس کے اوپر ایک پریشر والا پمپ ہوتا ہے، وہ لگا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے اندر پریشر ہے، وہ خون کو سک کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کو جتنا خون نکالنا ہوتا ہے ڈاکٹر کو یا جو حجامہ کا ماہر ہے وہ اتنی دیر تک رکھتا ہے، اس کے بعد وہ اس کو دوبارہ وہ لگاتا ہے تو اس میں سے پریشر ختم ہو جاتا ہے، وہ باہر نکل آتا ہے۔ تو یہ حجامہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجامہ بھی علاج ہے اور کوی بھی علاج ہے۔ کوی یہاں چلتے پھرتے آپ نے کبھی بورڈ تو دیکھے ہوں گے نا، کوی، مکوی، مکوجی، یہ آئرن پریس کرنے والے جو ہیں، لوہے کے ساتھ جو کپڑے کو پریس کیا جاتا ہے اس کو مکوجی کہتے ہیں، یا کوی کرنا یعنی پریس کرنا۔ کوی کوئی لوہے کا ٹکڑا، جس کا پہلے میں نے داغ دینا بتایا نا، لوہے کا ٹکڑا لگا کے کسی نہ کسی جگہ کچھ جلایا جاتا ہے، یہ بھی ایک علاج ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاج کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ اس میں آگ انسان کو لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ علاج مجھے پسند نہیں، اور آگ کے ذریعے عذاب دینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک واقعہ بڑا معروف ہے کہ چیونٹیوں کے گروندے کو کسی نے آگ لگائی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا
تو آپ نے دیکھا کہ چیونٹیوں کا گھر جلایا ہوا کسی نے، آپ بہت ناراض ہوئے اور فرمایا لا ينبغي لأحد ان يعذب بالنار الا رب النار، کسی آدمی کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی جاندار کو آگ کے ساتھ عذاب دے، یہ حق صرف اللہ کو ہے جو کہ رب النار ہے، جو کہ آگ کا بنانے والا ہے، آگ کا تخلیق فرمانے والا ہے۔ لہذا اس علاج کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، اگرچہ علاجوں میں سے علاج ہے، اور حجامہ آپ نے خود بھی کروایا، سنگی آپ نے خود بھی لگوائی، اور آپ کے صحابہ میں سے بعض لوگ اس کے ماہر تھے، وہ سنگی لگوایا کرتے تھے، لہذا وہ یہ علاج جو ہے حجامہ کروانا یا کپنگ کروانا یہ مسنون علاج ہے، یہ جائز ہے، یہ کروانا چاہیے۔ اور اس کا طریقہ جو ہے وہ جو کرتے ہیں وہی ہیں، اب ظاہر ہے میں نے اشارہ تو دے دیا نا کس طرح خون نکالا جاتا ہے، طریقہ یہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض دن غالباً 17، 19 اور 21، 17، 19 اور 21 چاند کی، مارچ اپریل کی نہیں، چاند کی، ہر چاند کی 17، 19، 21 تاریخوں میں یہ اگر لگوائی جائے تو زیادہ مفید ہے۔ اب اس کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ چاند کی ان تاریخوں میں انسان کے جسم میں جو خون ہے اس کا فوار تیز ہوتا ہے، یعنی اس میں سرکولیشن زیادہ ہوتا ہے۔ اب جیسے دیکھیں کہ چاند کی وجہ سے سمندر کے پانی کا بہاؤ باہر کو اندر کو مد و جزر جس کو کہتے ہیں وہ بھی چاند کے اثر سے ہوتا ہے، اسی طرح چاند کی تاریخوں میں خون کی تیزی اور نرمی، تیز ہونا، ڈھیلا ہونا، یہ بھی بعض لوگوں نے بتایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ دن موجود ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ان دنوں کا انتظار کیا جائے، بہتر ہے اتفاق سے وہ دن آ جائے، یا کوئی زیادہ تکلیف نہیں احتیاطاً لگوانا ہے ان تاریخوں میں لگوائیں۔ لیکن اگر کسی کو تکلیف آج ہوئی ہے، آج پہلی تاریخ ہے، 17 کب آئے گی؟ 17 دن تک کہیں ایسا نہ ہو کہ مریض لڑک جائے، لہٰذا اس انتظار میں رہے بغیر اپنا علاج کروائیے، علاج جب ضرورت پڑے اسی وقت کروایا جا سکے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان تاریخوں میں یہ کروایا جائے۔ مریض کے لیے حجامہ کے احکامات کیا ہیں؟ جو مریض ہے وہ حجامہ کروائے، اس کے لیے مسنون علاج ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ مقام حجامہ کو درد سے بچنے کے لیے کیا سن کیا جا سکتا ہے؟ یعنی وہ سینس لیس کر دیتے ہیں تھوڑی سی جگہ کو۔ اب اگر چھوٹا چھوٹا بلیڈ کا جو چھوٹا چھوٹا ٹک لگایا جائے گا اس سے تو میرا خیال ہے تکلیف کم ہوگی، اور سن کرنے کے لیے جو سوئی چبوئی جائے گی اس سے شاید زیادہ ہو، لہٰذا اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل معمولی سطح ہے۔ اب میں سے کئی لوگوں نے یہ حجامہ کروایا ہوگا، بالکل معمولی سی درد محسوس ہی نہیں ہوتی، وہ معمولی ایسے بلیڈ لگاتے ہیں، اور اصل خون تو کھینچتا ہے وہ جو کپ ہے، اور کپ جس وقت خون کھینچ رہا ہوتا ہے وہ جونک کی طرح وہ درد نہیں ہوتی، آرام سے خون جو ہے وہ نکل جاتا ہے، لہٰذا مقام کو سن کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر کیا جائے تو کوئی ممانت والی بات بھی نہیں، یعنی کوئی ممنوع نہیں ہے۔ اگر کوئی انجیکشن لگا کے آپ نے، آج کل تو انجیکشن بھی ایسے نکلے ہوئے ہیں، آپ کو انگلی پر کچھ کرنا ہے تو یہاں انجیکشن دیں گے، انگلی سن ہوگی، باقی سارا جسم ٹھیک ہے۔ کچھ شروع میں ایسا تھا کہ سن کرنے کے لیے دماغ سن کرتے تھے کہ سارا ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، اب چیر پھاڑ کرتے رہو جو کرنا ہے، اب نہیں، اب تو تھوڑا سا جہاں ضرورت ہے وہاں سن کرتے ہیں اور اتنا کام کر لیتے ہیں۔ آنکھ کا آپریشن ہے وہ اتنی جگہ سن کریں گے، باقی سارا جسم ٹھیک ٹھاک ہے، لہذا اگر کوئی سن کرتا ہے تو اس میں ممانت کوئی نہیں ایسی، البتہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آخری چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ فلاں دنوں میں عمرہ نہ کرو، فلاں دنوں میں عمرہ کرنا ممنوع ہے، فلاں دنوں میں عمرہ کرنا مکروہ ہے، جبکہ عمرے کی ممانت سال کے کسی مہینے، کسی ہفتے، کسی دن میں ثابت نہیں ہے، کسی دن بھی عمرے کی ممانت ثابت نہیں۔ حج کے لیے الحج اشہر معلومات، قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں وہ معلوم کیا ہے فرمایا، شوال، ذوالقعدہ و عشر ذی الحجہ، شوال کا مہینہ جو رمضان کے فوراً بعد ہے، ذوالقعدہ جو آج کل چل رہا ہے، اور اگلے مہینے کے پہلے 10 دن، پہلے 10 دن کی بجائے بھی اصل میں پہلے 9 دن، لیکن عشرہ ذوالحج چونکہ معروف ہے، اگر کوئی 9 تاریخ کو عرفات میں نہیں جاتا ہے احرام باندھ کر تو اس کا حج کیا ہوگا؟ الحج و عرفہ، اس کا حج ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا۔
لہذا عشرہ ذوالحج ہی شمار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ذوالحج، ذوالقعدہ کا مہینہ، شوال کا مہینہ، یہ حج کے مہینے۔ عمرے کے لیے آپ نے کوئی حد مقرر نہیں کی کہ اس مہینہ میں کرو، اس میں نہ کرو، لیکن بہت مشہور ہو چکا ہے، جیسے کہ کئی اور فتوے، پیدل قسم کے فتوے بہت مشہور ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک فتویٰ یہ بھی ہے، عمرہ آپ کبھی بھی کریں، جب چاہیں کریں، جس مہینے میں چاہیں کریں، کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔